علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وتفرد بعد فناء الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولة والقدم ووسم كل شيء مع عذاب الفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صلوات قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صلوات عزیزان گرامی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند عالم پیغمبر اسلام کو اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ کیونکہ یہ ایام ربیع الاول ہیں اور خود پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت ابھی گزری ہے، اور دنیا میں خاص طور سے ایران کے اندر اس ہفتے کو ہفتہ وحدت اسلامی کہا جاتا ہے، کیونکہ اہل سنت حضرات 12 کو یوم پیدائش مانتے ہیں اور شام کو اسی دن ان کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں اسی دن جو ہے پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی ہے، تو لہذا اسی لیے 12 وفات کے نام سے مشہور ہے۔ شام میں وفات مناتے ہیں، صبح خوشی مناتے ہیں، شام میں وفات مناتے ہیں۔ دن گزر گئے، ایام دن وہی رہتی ہے، تاریخ وہی رہتا ہے، لیکن فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی دن وفات کیے، شام کو اسی دن پیدا ہوئے، اسی لیے وہ ان کے یہاں 12 وفات سے مشہور ہے۔ ہمارے یہاں 17 ربیع الاول ہمارے علماء تشیع اور علماء حقہ کے نزدیک 12 ربیع الاول کو معین کیا گیا ہے کہ یوم پیدائش پیغمبر اسلام ہے اور ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ لہٰذا علماء بزرگ نے، خاص طور سے ایران و عراق کے بعض علماء نے کہا کہ اس کو جو ہے ہفتہ وحدت کہہ دیا جائے، تاکہ یہ دنیا کو اور دشمنان اسلام کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ فلسفہ یہ اصل میں ہے۔ اسی پیغمبر اسلام کے لیے قرآن خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ پیغمبر اسلام جو ہے ان کا عمل، ان کی سیرت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، یہ سب کیا ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ زندگی میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے عاشق ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عاشق جو ہوتا ہے ہمیشہ معشوق کے سیرت پہ عمل کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا معشوق کس طریقے سے کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا عطر میں لگاتا ہے، کون سی خوشبو لگاتا ہے، کون سا صابن یوز کرتا ہے، جو عام طور سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی تو ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں حد اقل ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ پر فرما رہے ہیں آپ حضرات، اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر اسلام کے اندر تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم رسول اللہ کیسے ہو جائیں، قطعاً نہیں ہو سکتے، ہم مولا کائنات کیسے ہو جائیں، قطعاً نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے اعمال پہ، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش کیجئے۔ مثال دوں، کیا جناب سلمان فارسی نبی تھے، امام تھے، معصوم تھے؟ کچھ نہیں تھے، بلکہ آتش پرست تھے، لیکن جب اپنے کو پیغمبر اسلام اہل بیت کی سیرت میں ڈھالا تو پیغمبر نے کیا آواز دی؟ سلمان منا علی البیت۔ مقداد کیا تھے؟ کوئی نبی معصوم تھے؟ نہیں،
پیغمبر کیا تھے؟ نبی معصوم تھے؟ نہیں. جتنے صحابی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے، سب کو دیکھ لیجئے. تو کیا انہوں نے اپنے کو نبی بنا دیا؟ نہیں، بلکہ دیکھا کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے. یہ غیبت کرتے ہیں، دیکھا نہیں کرتے تو کہا ہم بھی نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، دیکھا پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے تو کہا ہم بھی نہیں بولیں گے. یہ چوری کرتے ہیں، کہا نہیں یہ جو چوری نہیں کرتے، کہا ہم بھی نہیں چوری کریں گے. کہا یہ کسی کو گالی دیتے ہیں، فوج باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھا کہ نہیں کرتے، کہا ہم بھی نہیں کریں گے. جب تمام خصوصیات پیغمبر اور معصومین کو پیغمبر نے، سلمان نے، مقداد نے، ابو ذر نے اپنایا تو ایسے درجے پہ فائز ہو گئے کہ پیغمبر کو چیخنا کہنا پڑا کہ سلمانو منا اہل البیت. سلمان 10ویں درجے پہ فائز ہو گئے ایمان کے، ابو ذر 9ویں درجے پہ فائز ہو گئے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد عزیزان گرامی. آپ محترم ہے، کچھ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن کہنے کے علاوہ کوئی گریز نہیں اس سے ہے. اس لیے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں صرف کہ ہم چاہنے والے تو ہمارے اندر کوئی ان کے اندر جو پائی جاتی ہے آئیڈیل مینس کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو نمونہ بنایا. نمونہ کیا مطلب؟ یعنی جیسا آپ کریں گے ویسا میں بھی کروں گا. تو آپ دیکھیے، ہم تمام شیعوں کی بات کر رہا ہوں، خود میں پہلے اپنے آپ کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں. کوئی مسئلہ پھنسے گا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی بات آئی ہم وہاں غلط بیانی کر دیتے ہیں، کوئی ایسے اپنے فائدے میں رہا تو ہم اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، سامنے والے کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرا بھائی ہے، میرا حق ہے. امام علی کیا کہتے ہیں؟ امام علی فرماتے کس سے؟ کمیل بن زیاد سے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کی، سب کی طرف سے نام بنام جتنے اکثر مجھے یاد آیا الحمدللہ یہاں کے لوگ سب کی طرف سے تمام روضات معصومین میں میں نے دعا کی، زیارت پڑھی وہاں پر. میں خود ابھی تذکرہ کر رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی امام کا چاہنے والا ہو، درجے پہ کب پہنچا؟ جب اپنے اندر سے برائیوں کو ہٹایا. معصوم نہیں تھے، امام نہیں تھے، لیکن ہٹایا. جب ہٹایا تو مولانا صاحب آپ تعویذ دے دیے، مولانا صاحب آپ یہ دعا پڑھ دیجیے. میں ہمیشہ جو لوگ آتے ہیں کہتا ہوں کہ آپ خود پڑھیے. مولانا میں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے. مولانا جیسے آپ ہیں مولانا ویسے آپ خود پڑھیے، اثر کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، بہت مہم چیز ہے تقویٰ. یقین رکھیے گا، اگر تقویٰ ہو تو انسان، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن مردوں پڑھ دیا تو زندہ ہو جائے. پڑھیے آپ. یہاں تو آج کے زمانے کی مردوں کو مارنے کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ کہ وہاں یہ پڑھ دیجئے دم صحیح سے نکل جائے. ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھو گے تو زندہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے ظرف میں کمی ہے. یہ برتن جو ہے جس میں دودھ پھٹ جا رہا ہے، جس میں دودھ خراب ہو جا رہا ہے، یہ ہمارا ظرف ہے. ہم دن رات برائی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر اسلام کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتے تھے. آپ کو جھوٹ، ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میں اپنے کہہ رہا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہیں. پیغمبر نوزل غیبت نہیں کرتے تھے، ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کر کے دیکھیے ذرا سا. غیبت سے بچ جائیے، جھوٹ سے بچ جائیے، چوری سے بچ جائیے، گالی دینے سے بچیے، دوسروں کے پیچھے پڑنے سے بچیے، دوسروں برائی کرنے سے بچیے. دیکھیے خدا بند عالم خود آپ کو اٹھائے گا، اوپر لے جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو جہاز اڑتا ہے اس میں بہت ہی صاف اور فلٹر کیا ہوا پٹرول ڈالا جاتا ہے، کہیں سے اس کے اندر گندگی نہ ہو، تاکہ کریش نہ ہو جائے، تاکہ آگ نہ لگ جائے. تو یاد رکھیے گا، معلوم یہ دنیا کی مثال ہے کہ جب انسان اپنی روح کو فلٹر کرتا ہے تو اوپر پرواز کرتا ہے. جیسے جہاز کے لیے بالکل فلٹر کیا ہوا، کئی بار فلٹر کیا ہوا، اس کے اندر جیسا کہ مجھے خبر ہے اس کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے، فول جو جب بھرا جاتا ہے، ہر پیٹرول پہ نہیں ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بلندیوں پہ پرواز کرے. جب ہم اپنے آپ کو فلٹر کر لیں گے انشاءاللہ تو ہماری پرواز بھی اونچی ہو جائے گی. صلوات پڑھیے پر محمد. تو ادعا بہت بڑی چیز ہے، لیکن آئیڈیل بنانا. ایسی خواتین ہیں، نام لیں گے تو کہیں گے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہے کہ نہیں؟ خالی نام لینا ہے. فاطمہ زہرا کو نمونہ آئیڈیل بنائیے، نمونہ عمل بنایا آپ نے. سید کونین، سید عالم اس طرح زندگی کرتی تھی. آپ نے کتنی زندگی کی ہے؟ وہ تو بغیر حجاب کے باہر نہیں جاتی تھی. نعوذ باللہ. اندھا بھی آتا ہے تو کہتے ہیں ارے
یار اے میرے بابا یہ ایک آدمی آ رہا اندھا ہے، تو کہ رسول اللہ نے کہا وہ اندھا ہے، آزما رہے تھے، تو کہا میں تو اندھی نہیں ہوں. یعنی اتنا ہی طہارت. سوچیے گا کہ نامحرم کو اندھا ہے تو سیدہ دیکھنا نہیں چاہ رہی اس طریقے سے. اور فرما رہے ہیں کیا ہے پردہ. پردہ بہت اچھی چیز ہے. استغفار پڑھیے بر محمد والے ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب والغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمت غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. سبحان من لم يكلف نفسا الا دونه وسع وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معصية بعد الا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وسبحا. نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده وعلى الأواد على المذنب والأواد على المذنبين بحلمه. صلوات پڑھیے پر محمد. ایک دوسری مناسبت اس خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ہر جگہ پردے کا بڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے میں خود ایران کے اندر تھا، اتفاق سے تہران میں اسی ٹائم تہران کے اندر بھی تھا اور دیکھا وہاں مہسا امینی، جو لوگ نیوز پہ ہے میڈیا میں جانتے ہو، مہسا امینی ایک لڑکی ایک عورت رہتی ہے جو بہت ہی ہنگامہ ہوا. آج تک اس کا اثر ایران میں نے دیکھا اور بہت ہنگامہ ہے. کیا ہوا کہ کسی پاسدار نے مار دیا اور پھر وہ کیا گر گئی، جو بھی ہے اس میں بہت سی بناوٹ چیزیں ہیں، بناوٹی ہیں. بہرحال تو لے کر کے حجاب نہیں کریں گے. بھائی حجاب جب خواتین نہیں کریں گی تو کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. عفت بہت بڑی چیز ہے. ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ان کے اندر جو خصوصیات پائی نہیں جاتی. صرف کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں. میں نے بھی عرض کیا کیا پیغمبر اسلام غیبت کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. کیا جھوٹ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں بولتے تھے. کیا کسی کو گوشت دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. لیکن ہمارے اندر تو بھائی آئیڈیل کس لیے بنایا؟ آئیڈیل ہے نا. یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ پیغمبر اسلام کو چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کو چاہنے والے. جب چاہنے والے ہوتے ہیں تو عاشق ہمیشہ معشوق کی سیرت میں ڈھلتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے رہتے ہیں؟ میں ویسی شرٹ پہنوں، میں ویسے مثلا بال ہیئر کروں، میں ایسے کلر کروں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے کہا کہ سید دو عالم کیا ہے؟ خواتین کے لیے آئیڈیل ہے. بات تو بہت اچھی ہے، ہیں بھی. لیکن ہم نے خواتین نے ہماری، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر کی خواتین نے کتنا % عمل کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر؟ صلوات پڑھیے ابھی وہاں کے حالات میں کیا بتا سکتا ہوں. بہرحال بہت اچھے نہیں ہیں پردے کے اعتبار سے. جمہوری اسلامی میں پردے کے اعتبار سے تہران دیکھیں بالکل بدلا ہوا بھی ہے. ہم حجاب نہیں کریں گے. شہید مطہری بہت سے بھی خلاف اس سے بحث نہیں ہے، لیکن رضوان اللہ علیہ ایک جملہ لکھتے ہیں. انہوں نے غرب پہ بہت کام کیا ہے، بہترین فلسفی اس دور کے گزرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر سنیے گا ان کا جملہ، یعنی غرب والوں کو، ویسٹرن کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا اور کہا کہ تمہارے جو فلسفہ چلتا ہے یونیورسٹیز میں، لندن امریکہ میں، سب کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ اگر تمہارے نزدیک کلچر، فرہنگ، عریانیت ہے تو جانور تم سے بہتر تمدن والا ہے. یہ ان کا جملہ ہے. ایک جانور ننگٹ ٹہلتا ہے، ننگٹ چلتا ہے کیا حضور؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں عریانیت ہونا چاہیے، لیڈیز ایسی چلیں گی جیسے چاہے چلے، اگر یہ تمہاری فکر ہے جو کہتے ہو کہ ہمارے یہاں فلسفے ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، تو جانور تو تم سے زیادہ مہذب ہے، وہ تو بہت ہی ننگا چلتا ہے. دیکھیے ان کا جملہ کیا ہے. سن کے وہ لوگ حیرت میں پڑ گئی. بات تو بہت صحیح کہہ رہی ہے. اور ان کو شہید بھی کر دیا گیا سیاست کی بنا پر، اور دشمنان اسلام نے شہید کیا. کیوں؟ یہ فکر لے کر کے یہ آ رہا ہے. بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو پردہ کا جو قرآن کو الگ رکھ دیجیے، ابھی روایت کو الگ رکھ دیجیے. میں اپنی بحث کر رہا ہوں.
پردے کو کون دنیا کا انسان ہے جو غلط کہے گا؟ ہر اچھی چیز کو چھپائی جاتی ہے، ہر قیمتی شے کو چھپا کے لے. آپ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، سر لے جائیے ہاتھ میں لے کر کے سب کو دکھاتے ہوئے. کیوں؟ خطرہ چوری ہو جائے گا، کوئی اچک لے جائے گا. تو ایسے ہی جو خواتین پردے والی ہیں، وہ خواتین ہیں، ان کے لیے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی نظر پڑ جائے گی، نامحرم کی نظر پڑ جائے گی، کوئی پیچھے پڑ جائے گا. دیکھیے میں صاحب بول رہا ہوں. لہذا اسلام نے کہا کہ نہیں، پردہ کیجیے. آپ پردہ کریں گے تو گناہ کم ہوگا. ہم نے مشاہدہ کیا، جو میں ابھی دورہ کر کے آ رہا ہوں، عراق بھی گیا. یاد رکھیے گا جہاں جہاں جس سٹی میں نے دیکھا کہ پردے کو عام کیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ وہاں زنا زیادہ ہے، وہاں برائیاں زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھلم کھلا چلا جا رہا ہے، پردہ ہی نہیں ہے. جب پردہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا سامنے والا کہ یہ خاتون بھی ایسے ہی ہے. ابھی ایک محجبہ، یاد رکھیے اگر محجبہ کوئی خاتون روڈ پہ جا رہی ہے، کسی کی ضرورت نہیں جو اس کے اوپر نظر اٹھائے. لیکن ایک عورت بغیر حجاب کے جائے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں 10 لوگ اس کو دیکھیں گے تو کر رہے ہیں. لہٰذا روایتیں اپنی جگہ پہ ہیں، قرآن پورا اپنی ہم سے بحث نہیں ہے. لیکن عقلی طور پر بھی اللہ نے بھی بہت سی چیزوں کو، میں کیا بتاؤں، آپ کہیں گے وہاں کے، یعنی خداوند عالم نے بہت سے میوے، بہت سے پھلوں کو، بہت سے اناجوں کو پردے میں رکھا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ، اشارتاً سمجھ رہے ہوں گے. بہت سے اناج کو پردے میں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان کا ذہن خراب نہ ہو، انسان کا ذہن گندی جگہ نہ جانے پائے. لہذا پردے کے اوپر ایک صلوات پڑھیے بر محمد. ہم لوگ صرف کہتے ہیں ہم آئیڈیل سید دو عالم سردار اور کیا نام ہے، آئیڈیل نمونے دو عالم جہان ہے. کہہ دیا نا، پڑھ لیا، خواتین نے سن لیا، اتنا عمل کیا ہے. پردے میں رہیں، آپ کی عصمت باقی رہے گی، آپ کی عفت باقی رہے گی، آپ کی حرمت، میں کون سا لفظ استعمال کروں، آپ کی حرمت باقی رہے گی. اور جہاں کوئی بے پردہ ہوگا سب کچھ ختم ہو گیا. اور روایتیں ہیں، میں بھی ٹائم نہیں کہ پیش کروں، روایت میں نے خود دیکھا کہ جو عورت، جو خاتون حجاب لگاتی ہے، اس سے جو گرمی ہوتی ہے، کالے کپڑے میں خاص طور سے گرمی ہوتی ہے، اور اس سے جو قطرے نکلتے ہیں، روایتیں موجود ہیں کہ یہ قطرے جہنم کی آگ کو بجھائیں گے قیامت کے دن. کوئی سمجھتا ہے اس چیز کو؟ واقعی خواتین ہماری بہنیں بہت زحمت کرتی ہیں. گرمیوں میں ہم نے دیکھا ایران عراق میں، ہم ابھی جو عراق میں گیا تھا، اربعین پہ 53 ڈگری، 54 ڈگری، اور عراقی ایرانی عورتیں خواتین جتنے تھے، بہرحال تم 40 تھا، وہاں سب بحجاب، سب گرمی سے پریشان. اللہ اجر دے گا، اس کا پتہ ہونا چاہیے خواتین. روایت موجود ہے، اللہ اجر دے گا. ایک ایک قطرے کو بجھانے کے لیے خداوند عالم جہنم کیا وہ کرا دے گا. صلوات پڑھیے پر محمد. مگر چونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم جو عقیدے سے دور ہیں، ہم بہت سی چیزیں دور ہیں. صرف ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہیں. یقین مانیے اگر صرف ان کے ظاہری چیزوں کو ہم عمل کر لیں تو ہم بہت ہی نجیب ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ مولانا اس پہ دعا پڑھ دیجئے. ارے آپ پڑھیے، آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو مولانا کے اندر کچھ لگا ہوا ہے کیا؟ کہ جنت سے مولانا آ گئے؟ نہیں، حقیقت میں کھل کے بات کرتا ہوں. آپ پڑھیے، تاریخ میں بھرا پڑا ہے کہ ایسے ایسے افراد جو درزی تھے، جو کچھ اور تھے، موچی تھے، امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے. میں نام نہیں لے سکتا، واقعہ نہیں بیان کر سکتا. کیوں؟ تقویٰ تھا ان کے اندر. وہ مولانا نہیں تھے لیکن تقویٰ تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہہ رہا ہے. عیسیٰ تو کہاں لے جائیں گے آپ کہ تم میں سب سے مکرم، معظم، صاحب احترام وہ بنتا ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے. وہاں کسی اور چیز کا نام نہیں لیا قرآن نے. جو تقوی میں آگے، میرے نزدیک اللہ نے کہا وہی سب سے مکرم ہے. نوح کا بیٹا ڈوب گیا، نبی کا بیٹا تھا، کیوں نہیں بچا لیا؟ کہا نہیں، تقویٰ نہیں ہے. انہو لیسا من علی، انہو فوراً توضیح دیکھیے، میں تفسیری موضوع کرتا ہوں، میں بحث کرتا ہوں. انہو عمل غیر صالح، واضح کر دیا اس کا عمل نو تمہارے عمل سے نہیں مل رہا ہے. انہو عمل غیر صالح. پھر ایسی بات کہی کہ میں کبھی کبھی بہت لطف آتا ہے. پھر کہا کہ انی، جب کہا کہ میرا بیٹا ہے، بچا لے بچا لے، تو اللہ نے نصیحت کی، کہا انی اعوذک تم نے قرآن کیا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. تم کیسی بات کرتے ہیں؟ یعنی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. سنبھل کے بات کرو. یعنی اللہ نے تقوی کو معیار قرار دیا ہے. تقوی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، تقوی ہے تو ہم معجور ہوں گے اور ہمیں جزا ملے گی. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے. اب چونکہ یہاں شعراء بھی موجود ہیں اور کسی زمانے میں بھی شاعری کرتا تھا، ابھی چونکہ
دیکھا کہ شاعری کرتے کرتے آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. لہذا پیغمبر اسلام کے لیے دیکھیے ایام خوشی سے بیان کر رہا ہوں کہ خود پیغمبر اسلام کا نام کیا ہے؟ میم ہے میم دال ہے نا. تو یہ نام اس کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اللہ کے اسماء میں سے کیا ہے؟ محمود. یہ مفعول ایک عربی میں مفعول پہ وزن پر ہے. جیسے میرا نام محفوظ، خود یہ مفعول ہے، یعنی محفوظ محمود مصروف. یہ سب الفاظ جو ہیں یہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمود ہوتا ہے، اور جس کی بہت تعریف کی جائے. ایک صلوات پڑھیے تھوڑی سی شاعری پہ گفتگو کرتے. انکل بھی ہیں، مولانا بھی، یہ لوگ بھی ہیں، جناب بھی ہیں. شاعری کے اوپر قرآن میں بہت زیادہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. ایک شعر حسان بن ثابت یا ابن ثابت، بن ثابت سے مشہور ہے، عارف نہیں پڑھایا تھا وہاں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ان کو شاعر غدیر بھی کہا جاتا ہے، اور امام علی پیغمبر اسلام کے دور کے ہیں ظاہری طور پر. تو یہ کہتے ہیں کہ وضم سنیے عربی، وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ. خداوند عالم نے اپنے نام کو نبی کے ساتھ منظم کر دیا، ملا دیا، مرج کر دیا. اپنے نام کو اللہ نے کیا کیا؟ محمود تھا نا، اس اللہ کا نام محمود ہے، تو کہا اپنے نام کو محمد کے نام سے ملا دیا. یہ نہیں کہا کہ محمد کے نام کو، بہت توجہ چاہتا ہوں اس مسئلے پہ، نقطے پہ. وضم الالہ اسم النبی، اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے ملا دیا. اذا قال فی الخمس المؤمن اشہد. خمس یہ نہیں ہے، وہ ہے یعنی خمس نہیں، یہ خمس ہے. فاذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ جب مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو 5 بار کہتا ہے نا کوئی نماز میں 5 وقت. ہمارے دیکھیے اس چیز اور نقطے کی مولانا، یعنی ہم لوگ حق پر ہیں. حسان بن ثابت وہیں پہ اہل بیت تھے، ان کے پاس کلیئر نہیں کہ کس طرح تھے دقیقاً، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ 5 مرتبہ، یہ نہیں کہ 3 مرتبہ نماز پڑھنا چاہیے. صلوات پڑھیے پر محمد. یہ بھی نقطے کی بات ہے. ایک اور بتاؤں، یہ پیغمبر اسلام کے زمانے کے مولا علی کے ہیں. یہ بھی ثابت اس شعر سے ہو گیا کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی تھی. اور فرما رہے ہیں یعنی 5 مرتبہ، اور پیغمبر نے بھی بغیر استرار کے 3 مرتبہ بھی نماز پڑھی. اسی لیے ہم لوگ 3 وقت میں نماز پڑھتے ہیں، لہذا 5 وقت کی نماز اس ٹائم پڑھی جاتی تھی. پھر دوسرا شعر سنیے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. عربی سب اس کی ہے. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، اور اللہ نے مشتق کیا، نکالا. انشقاق اشتقاق کہتے ہیں نکالنے کو، الگ کر دی، ایک چیز سے 2 کر دیے، اس کو اشتقاق کہتے ہیں. وَشَقَّ یعنی اللہ نے، لہو پیغمبر کے لیے، من اسمہی اپنے نام سے اللہ نے نکال دیا. کس کے نام کو الگ کیا؟ پیغمبر کے نام سے، یعنی محمود سے محمد نکلا ہوا ہے. لیجلہ، کیوں نکالا، الگ کیا؟ تاکہ پیغمبر کو اجلال بخشے، جلا بخشے، عظمت بخشے. فضل عرش، اب یہاں پر نقطہ یہی ہے آخر میں کہہ رہے وہ فضل عرش محمود وہذا محمد. تو اوپر والا جو اللہ ہے وہ محمود ہو گیا، اور یہ جو ہے محمد ہو گیا. محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. صلوات پڑھیے پر محمد. ٹائم ہے، طولانی نہیں ہے کیونکہ شعراء ہیں، لہذا میں ایک شعراء کے لیے بھی 1-2 آیتوں سے استدلال کرتا ہوں. پیغمبر اسلام کو سب کہتے تھے ہمیشہ، کافرین خاص طور سے، کہ تم ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے یہ شاعر ہے، انہ لشاعر مجنون. قرآن کیا ہے؟ ایک جگہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے قرآن، بل قالوا اضغاث احلام. کافرین نے کہا یہ تو یعنی جو رات میں خواب میں دیکھتے ہیں وہ آپ صبح بیان کرتے ہیں. جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو خواب میں دیکھا ہوا لگ رہا ہے. اضغاث بل افطرا، بلکہ نعوذ باللہ ادھر ادھر کی جھوٹ باتیں کرتے ہیں. بل هو شاعر، دیکھیے لفظ آیا پیغمبر کو، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ. تو کیا شاعر یعنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے ادھر. صلوات پڑھیے پر محمد. وہ سب ہو چکا، آپ چھوڑ دیجیے، پہلے ہی ہو جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بل هو شاعر، سنیے اگر یہ شاعر ہے پیغمبر. کیا مطلب شاعر یعنی نعوذ باللہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. چونکہ دلیل دیکھیے، چونکہ پیغمبر اسلام
اپنے باتوں میں اتنا ان کو کھینچ لیتے تھے، اپنی طرح محو کر لیتے تھے، کہتے جادوگر ہے، کہ کہا جادو ساحرون، یہ بھی لفظ قرآن میں ساحرون شاعرون فلیاتنا بآیۃ کما ارسل، پھر کہتے تو اب پہلے کی طرح لے آؤ جو عیسیٰ موسیٰ زمانے میں آئے تھے اس طرح ہمیں چاہیے۔ اب دوسری آیت سنیے، جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں، شاعر ہونا یہ مذمت نہیں، یاد رکھیے گا۔ پھر کہتے ہیں یقولون ان اننا لنارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا یہ جو کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں، یہ جو میم ہے میم دال کہتے ہیں کہ آؤ ایمان لاؤ، توجہ چاہتا ہوں، یہ کرو وہ کرو، تو کیا یہ تو شاعر مجنون ہے، یہ تو مجنون باتیں کرتا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ تو مجنون باتیں کرتا ہے، غور فرما رہے ہیں، یعنی شاعر کو مجنون کون کہتا تھا حضور؟ مسلمان کافر کہتے تھے۔ ایک چیز ابھی کہوں گا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، ان کا نظریہ غلط تھا، وہ سی آتے ہیں بہرحال۔ پھر کہ ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یہ تو ہم اس سے باتیں کرتے تو ہم خود جو ہے یعنی ہم دھوکے اور دھڑی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب سنیں، ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ تو شاعروں والی بات کرتا ہے، بہت یہ کہہ کر کے کیا ہوتا تھا، بہت کم ایمان لاتے تھے، شاعر ہے شاعر ہے۔ تو شاعر ہونا غلط نہیں ہے، چونکہ غلط عنوان سے شاعری کو وہ لوگ پیش کرتے، اب سنیے گا استدلال، غلط عنوان سے شاعری کو پیش کرتے تھے اور کہتے شاعر ہے، بہکانے والی باتیں کرتا ہے، ان کی اس میں مت پڑھو۔ لیکن اگر شاعری، توجہ چاہتا ہوں، اگر شاعری غلط ہوتی تو فرزدق نہ ہوتے، دیبر خدائی نہ ہوتے، اور برما ثانی میں ثابت نہ ہوگی، کہیں بھی جھوٹی سے جھوٹی روایت، یہاں سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آ کر کے مسلمان یہ دکھا دے کہ پیغمبر نے کبھی بھی شاعر کی حجو کی ہے، بلکہ کافروں نے پیغمبر کے اوپر شاعری کا الزام لگا کر کے یہ شاعر ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، پیغمبر کے کلام کو ہلکا کرنا چاہا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وعلیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد امركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وعلى سيد نساء العالمين وبعد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها اللهم صل على الحسن المصطفى سلام الله عليه۔ صلوات تیز پڑھیے، ناشتہ کر کے تو آئے ہوں گے نا۔ وعلى اللهم صل على الحسين شهيد بكربلاء سلام الله عليه اللهم صل على علي بن الحسين سلام الله عليه اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه اللهم صل على جعفر بن محمد سلام الله عليه اللهم صل على موسى بن جعفر سلام الله عليه اللهم صل على علي بن موسى سلام الله عليه اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه اللهم صل على علي بن محمد سلام الله عليه اللهم صل على الحسن بن علي عليه السلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان محيي آثار البدع والطغيان مهدم أبنية الشرك والنفاق حاسد فنون الغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا ناظرنا بنظر منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الأقبال وعلي الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون